Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، اگر آپ کسی سوسائٹی کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عدلیہ کو تباہ و برباد کر دیجئے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کے آئین کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیجئے، جیسے آج کل ہماری افواج نے، ہمارے جرنیلوں نے لے رکھا ہے کہ اس کو ربڑ کی ناک بنا دیا ہے کہ جب جی چاہا جدھر چاہا ادھر موڑ دیا۔ ایک دفعہ عدلیہ ناانصافی کی طرف چل پڑے، رشوت کی طرف چل پڑے، تو وہ معاشرہ آپ کچھ بھی کر لیں سدھر نہیں سکتا۔ اور تیسرا کام اس کو اور زیادہ تباہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں فحاشی کو عام کر دیں۔ آج ابھی صبح میں نے ایک خبر سنی کہ پاکستان میں، پنجاب میں، ایک بدقماش ظالم نے ایک 3 سالہ بچی کو گھر کے سامنے سے اٹھا کے لے گیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کی، اس کی حالت خراب ہو گئی، پھر اس کو گھر کے ادھر پھینک کے چلا گیا۔ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ صرف ایک خبر ہے، آج کی خبر ہے۔ یہ حاصل ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر انصاف نہ رہے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انصاف کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہوں، اور آپ کا میڈیا فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہو، تو یہ سوسائٹی جنم لیتی ہے۔ اب ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ٹائم کی مجبوری ہے یہاں پہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا دیکھیے، مورخ یہ بات ضرور لکھے گا کہ نواز شریف کا قصور صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے پیسے چرائے، باہر جائیدادیں خریدی۔ اس کا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے عدلیہ میں رشوت کے چلن کو خوب آگے تک پہنچایا۔ پہلے بھی تھا، لیکن جس تیزی سے انہوں نے ججز کو عہدے بانٹے ہیں، ڈرایا دھمکایا اور پیسے دیے، بریف کیس چلائے ہیں، ایک تاریخ رقم کر دی۔ اس نے وہ رفتار جو تھی، جو 20 میل پر گھنٹہ تھی، اس کو 100 پہ پہنچایا اس نے، نواز شریف نے۔ اور ہمارے جرنیلوں نے ہمیشہ آ کے عدلیہ کا گلا گھوٹا ہے، اور عاصم منیر نے اس کام کو اپنے عروج پر پہنچایا ہے۔ آج بے گناہ خواتین جیل میں بند ہیں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ کوئی قصور نہیں، کوئی ان کا کوئی ایک بات بھی جن کی غلط نہیں۔ 4 مہینے 6 مہینے سے وہ بغیر ضمانت کے، صرف ان کے حکم پر، لکھے گی تاریخ میں، لکھا ضرور جائے گا۔ اچھا، اب یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے رہیں گے، یہ تو یہ کہیں گے ہم تو زمین پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین پہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ اپنے گناہ کو یہ کہہ کے سمیٹیں گے، خود فریبی سی خود فریبی ہے، خود اپنے دیے بجھانے لگے۔ اچھا، آج سائفر کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا جو ڈیلے ہو گیا، اور اب یہ نیوز آپ کو کل ملے گی کہ اس پہ کیا فیصلہ ہوا۔ سائفر کیس آپ کو پتہ اچھی طرح سے کیا ہے، اور اس میں کوشش حکومت کی یہ ہے کہ اس کو جلدی سے، جیسے توشہ خانہ کا وہ کیا تھا، ایک دلاور جج کو بھیجا تھا پہلے سے ہی وہ لکھ کر فیصلہ کہ تم جلدی سے اس کی کارروائی مکمل کرو، یہ سزا سنا دو، ایسے ہی عمر فاروق جج جو ہیں ان کو بھیجا گیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کارروائی جو ہے مکمل کرو اور ان کو سزا سنا دو۔ اب اس میں بیچ میں یہ آ گئے جج گل حسن صاحب، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو صحیح طرح سے کیس چلا ہی نہیں، یہ تو اوپن کورٹ ہے ہی نہیں، اور بہت ساری آئینی سقم ہے اس میں۔ تو اب وہ جو ہے کل آپ کے سامنے وہ کیس آئے گا، اس کے نتائج آئیں گے، اللہ کرے کہ اچھے ہوں پاکستان کے حق میں۔ اچھا، اب آئیے ایک بہت اہم فیصلے کی طرف، جس کو میں چاہتا ہوں آپ سننے کے بعد ڈسکس کیجئے گا۔ ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے رائے سے نوازیے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اچھا دیکھیے، ڈسٹرکٹ سیشن جج ایک ہیں، ان کا نام ہے واجد علی خان،
ان کے پاس ایک کیس آیا. کیس یہ تھا مختصراً کہ ایک خاتون تھیں جو ایجنسی کے لیے کام کرتی تھیں. ان کی کچھ کیا کہتے ہیں پینشن اور کچھ مراد کا حساب کتاب تھا جو عدالت میں آیا تھا. تو جج صاحب نے جب اس پہ بحث شروع کی تو سیکریٹری دفاع جو ہیں حمود الرحمان صاحب ان کو طلب کیا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ایک نوٹس بھیجا, انہوں نے انکار کر دیا. دوسرا نہیں آئے, تیسرے پہ نہیں آئے, چوتھے پہ کہیں انہوں نے جا کے تیسرے یا چوتھے پہ آنے کے بجائے, صفائی دینے کے بجائے اپنے وکیل سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے کہہ دو کہ ہمیں نوٹس بھیجنا بند کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم آئیں, ہمارے لیے یہ قانون نہیں ہے, قانون یہ نہیں کہتا. اور اگر انہوں نے اب دوبارہ نوٹس بھیجا تو ہم انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. اور یہی ہوا. جج صاحب یہ پوچھتے رہے کہ بھائی یہ بتاؤ, آئین کی دفعہ 245 ہے غالباً, اس کے تحت تو صرف کام آپ کا فوج کا یہ ہے کہ وہ سرحدوں کی دفاع کرے. یہ بزنسز ایک دو نہیں 50 بزنسز کس ایما پہ کس قانون کے تحت چل رہے ہیں, اس کا کتنا منافع ہے, وہ منافع کہاں جاتا ہے, آئیے ذرا سب کچھ بتائیے. سیکریٹری دفاع جو باجوہ کے سمدھی ہیں انہوں نے واقعتاً یہی کیا, جج صاحب کو اٹھوا کے باہر پھینکوا دیا. اب ہی از ناٹ دیئر اینی مور, ان کو فارغ کر دیا عدالت سے. اب نئے جج صاحب کو لایا گیا, ان سے کہا گیا کہ بھائی ذرا آپ یہ کیس سن لیجئے. تو نئے جج جو ہے وہ کانپ رہے ہیں, کہہ رہے نہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے, آپ یہ کیس کسی اور سے کہیے کہ وہ سن لے. یہ عدلیہ کا حال ہے. جب بھی کوئی جج صحیح فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو ایجنسیز آ کے اس کا گلا ایسے دباتی ہیں کہ وہ اپنی جان بچانا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے اور جان بچا کے میں وہاں سے بھاگ جاؤں. جو بزنسز چل رہے ہیں فوج میں ان کی آپ کو پتہ ہے ورتھ کتنی ہے؟ بلینز آف ڈالر میں ہے. وہ منافع کہاں جاتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ دے آر بگ باسز, ان سے کون پوچھے گا؟ اب دیکھیے جج صاحب نے پوچھا تو جج صاحب کا کیا انجام ہوا. اچھا صاحب دیکھیے, جب تک یہ رویہ نہیں بدلے گا کہ جب بھی کوئی جج اچھا سچا فیصلہ کرنے لگے آئین اور قانون کے مطابق تو آپ اسے اٹھوا کے باہر پھینکوا دیتے ہیں, اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اب یہ جو جج گل حسن صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے مہم شروع کروا دی, کریکٹر اسیسینیشن شروع کروا دیا. اچھا کچھ ججز کے اپنے پرابلم بھی ہوتے ہیں, مثلا چیف جسٹس جو ہیں کیا نام ہے ان کا, فائز عیسیٰ صاحب, ان کی 3 پراپرٹیز ہیں لندن میں, ان کی فائلیں ہیں, ان کے سامنے سر اٹھا سکیں گے؟ یار یہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے, وہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے. اور پاکستان جو ہے سب اس سے انتقام لے رہے ہیں, اس سے مزے لے رہے ہیں. پاکستان بہت بڑا خزانہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے جس کو لوٹتے رہیں گے. 70 سال سے لوٹ رہے ہیں, مزید 70 سال تک یہ لوٹتے رہیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام کے اندر یہ شعور بیدار ہوا ہے اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں بھئی انف از انف, اب ذرا حساب کتاب کی طرف چلو. تو اس سے سب جو ہے پریشان ہے. مطلب پریشانی یہاں تک ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ جی ایچ کیو میں گھوم رہے ہیں بلٹ پروف کار کے ساتھ. بہت خوب. کیوں؟ دیکھیے فوج بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا. جیسے دل آپ کے دکھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ دل فوجیوں کے دکھے ہوئے ہیں کہ ہماری عزت تھی وہ بھی خراب ہو گئی, ختم ہو گئی. خودکشی, ریزگنیشن, وہاں پہ یہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. صاحبوں میں آپ سے مختصر بات کر کے ساری بات کہنا چاہتا ہوں. پاکستان اندر اور باہر دونوں طرف سے گھر چکا ہے اور اسے جرنیلوں, مفاد پرستوں, سیاستدانوں نے اندر سے گھیرا ہے, بین الاقوامی قوتوں نے باہر سے گھیرا ہے. اور اب جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی قوت اور اندر کی قوت دونوں مل گئی ہیں کہ عوام کا گلا دباؤ, نواز شریف کو بس لاؤ. اور یہ دونوں کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت واضح طور پہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا.
دیکھیے دنیا میں ہر چھوٹی قوت کو بڑی قوتیں کنٹرول کرتی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اور پاکستان کی حیثیت تو بہت ہی خصوصی ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے. اس کو شروع میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ہم بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھ میں مکمل طور پہ نہ چلے جائیں. پھر اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد لیاقت علی خان کو قتل کیا اور جو سب کے کہنے ماننے شروع کیے، تو آج تو انڈیا کے سامنے جا کے بالکل سرنگو ہوتے ہیں یہ نواز شریف صاحب. بالکل ساری چیزیں کشمیر سب بھلا دیا ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے یہ اب یہ جرنیلوں نے کیا کیا، شروع میں کچھ ریزسٹنس دکھائی تو لوگوں نے بھی ان سے کام لیا دوسری قوتوں نے، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. جب سے انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پیٹریوٹک ہیں اور لڑ پڑیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم تو ایک حکم دیں یہ 7 حکم مانتے ہیں، جب سے وہ سمجھ گئے کہ بھائی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ریزسٹ کریں گے ہی نہیں. وہ ایک صاحب نے پوسٹنگ کی تھی، ایک قصہ یاد آ گیا کہ خاتون نے اپنی سہیلیوں کو امپریس کرنے کے لیے کہا کہ میں تو 3 دفعہ بچ چکی ہوں ریپ ہونے سے. تو سہیلیاں بڑی امپریس ہوئی، کہنے لگی تم نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ کہنے لگی وہ اتنے پاورفل تھے کہ بس میں راضی ہو گئی. لیجئے راضی ہو گئے، اس طرح سے بچایا کہ صاحب لوٹیے، ہم بھی انجوائے کریں آپ بھی انجوائے کیجئے. یہی صورتحال ہمارے جرنیلوں کی ہے. انڈیا سے انہوں نے وہ مراسم قائم کر لیے ہیں کہ چیف آف آرمی صحافیوں کو بلا کے کہتا ہے ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے ٹینکوں کو زنک لگ گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا سمجھیں گے آپ؟ یہ تو ہے سچی صورتحال. اچھا صاحب، ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں آپ بات کیا کریں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہم بھی اپنے پوائنٹ جو ہے صرف بلٹ پوائنٹ رکھ کے اپنی راہ لیتے ہیں. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ اب یہ سوچیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، کہیں کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بچاؤ بہت مشکل ہے. بین الاقوامی قوتیں، اندرونی قوتیں دونوں مل کر نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہیں. انڈیا، برطانیہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، اور اندر سے جرنیل، میڈیا مافیا، ادر مافیا وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ ان سے کیسے بچ کے نکلیں گے؟ ایک طریقہ ہے صرف، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں اتنے بھرپور انداز سے حصہ لینا کہ ان کی بے ایمانی جو ہے وہ کم پڑ جائے. اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ آخری امتحان ہے. آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا اپنی بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ باہر نکلنا کہ یہ حیران رہ جائیں دشمن، چاہے وہ اندر کے ہوں باہر کے ہوں، وہ کہہ دیں نہیں ہم نہیں جیت سکتے. عوام کی رائے جو ہے بہت زیادہ ہائی، بہت اوپر ہے. اگر یہ کر لیا تو کامیابی ہے، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر صدیوں، کیا شعر تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. صدیوں سزا پاؤ گے، غریب کچلا جائے گا، مارا جائے گا. یہ جرنیل، یہ پولیٹیشین، یہ مفاد پرست، یہ مالکان میڈیا، یہ تو ایسے ہی عیش کریں گے، آپ کی ریڑھ لگ جائے گی. طریقہ یہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور میں ان لوگوں سے جو ان کی صفوں میں ہیں ان سے کہوں گا یار تم تھوڑا سا فیور کرنا پاکستان کو، جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جرنیلوں کے ساتھ اور میڈیا مالکان کے ساتھ، یار تھوڑا سا فیور کر دو. چپکے سے ہی کر لینا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو کسی طرح سے دھاندلی نہ ہونے دینا، بلے کا نشان غائب نہ ہونے دینا. تھوڑا سا فیور کر دو پاکستان کو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.